بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں جاری و ساری ہیں، رمضان ہیں، تو رمضان المبارک کے فضائل کے حوالہ سے آج کی ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید مقدس اور لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے آنے والے لوگوں کے اوپر ہم نے روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی کہ روزے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، یہ اس وجہ سے کیے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اور یہ روزے خالی ہمارے اوپر فرض نہیں کیے گئے، ہم سے پہلی امتوں کے بھی اوپر فرض کیے گئے تھے، ہمارے سے جو پہلے لوگ تھے ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بڑی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب مفسرین کرام اس کے بارے میں مختلف اقوال بیان کرتے ہیں کہ شہر رمضان یعنی کہ رمضان جو ہے، جس طرح کہ رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ۔ جس طرح کہ مسجد جو ہے اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے، عبادات ہوتی ہیں، تسبیحات ہوتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر عبادات ہوتی ہیں، اعمال ہوتے ہیں، تلاوت قرآن ہوتی ہے، تسبیحات ہوتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس مہینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ یہ رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان مبارک آتا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ یہ رمضان مبارک اتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر انسان کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لے۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء۔ فرمایا کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں تاکہ جو انسان کے عمل میں رکاوٹ ڈالتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے تاکہ اس ماہ مبارک میں وہ لوگ آسانی سے عمل کر سکیں، عبادات کر سکیں، تاکہ جن کے اندر شیطان رکاوٹ ڈالتے ہیں جن کے اندر، تو وہ لوگ آسانی سے عبادت کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو روزہ رکھے گا، عبادت کرے گا، فرمایا اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں اور اس کے لیے جہنم کے دروازے بند ہیں اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری روایت میں اس طرح بھی آتا ہے،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی کسی شب میں جو آدمی عبادت کرتا ہے کسی بھی رات کو، فرمایا اسے ہر ایک سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے، ایک سجدے کے بدلے۔ اور جنت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سرخ یاقوت کا محل تیار کرتا ہے، جس محل کے 60,000 جس محل کے دروازے ہیں، 60,000 جس محل کے دروازے ہیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور وہ دروازوں کی فرمایا وہ کس طرح کے دروازے ہیں کہ جن کے فریم جو ہیں وہ سونے کے ہیں اور جن کے اوپر سرخ یاقوت جڑے ہوئے ہیں، وہ ایسے دروازے ہیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں تو یوں آتا ہے کہ جو آدمی روزہ دار ہے، روزے رکھتا ہے، اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ وَبَابُ الْعِبَادَةِ الصَّوْمُ، فرمایا کہ ہر ایک چیز کے لیے دروازہ ہے، ہر ایک چیز کے لیے دروازہ ہے، اور عبادت کا جو دروازہ ہے وہ روزہ ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ تو فرمایا دروازہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں سے داخل انسان ہوتا ہے اور جہاں سے انسان باہر نکلتا ہے۔ تو فرمایا جو عبادات میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ روزوں کی پابندی کرے، کیونکہ یہ لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ وَبَابُ الْعِبَادَةِ الصَّوْمُ، یہ روزہ جو ہے یہ عبادت کے لیے دروازہ ہے، اور دروازہ ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ جو آدمی دروازے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دروازے پہ آ جائے، دروازے میں سے داخل ہوگا تو وہ شہر میں داخل ہوگا۔ تو عبادات کے شہر میں جو داخل ہونا چاہتا ہے وہ روزوں کی پابندی کرے، اسے نماز کی بھی لذت حاصل ہوگی، اسے عبادات کی بھی لذت حاصل ہوگی، اسے تلاوت قرآن کی بھی لذت حاصل ہوگی، کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ عبادت کے لیے دروازہ ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت القبائر۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 5 نمازیں ہیں ان کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا یہ 5 نمازیں یہ بھی کفارہ ہیں گناہوں کا۔ کیسے؟ فرمایا کہ جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے، با جماعت نماز ادا کرتا ہے، اس کے بعد پھر ظہر کی نماز کا انتظار کرتا ہے، پھر ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، فجر اور ظہر کے درمیان جتنے بھی گناہ صغیرہ ہیں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، عصر کی نماز کی تیاری کرتا ہے، عصر کی نماز کا انتظار کرتا ہے، تو جب عصر کی نماز کا وقت آتا ہے تو عصر کی نماز ادا کرتا ہے، تو ظہر اور عصر کے درمیان جتنے بھی گناہ صغیرہ ہیں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب وہ عصر کی نماز ادا کرتا ہے پھر مغرب کی نماز کا انتظار کرتا ہے، ایسے مغرب کی نماز ادا کرتا ہے، پھر مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کا انتظار کرتا ہے، پھر عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا ان 5 نمازوں کے درمیان جتنا بھی وقت ہے اللہ تعالیٰ اس میں انسان سے اگر کوئی گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا والجمعۃ الی الجمعۃ، فرمایا جب ایک انسان جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرتا ہے اور پھر اگلے جمعۃ المبارک کا انتظار کرتا ہے، پھر اگلے جمعۃ المبارک کا انتظار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت القبائر، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک آدمی رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور وہ روزے مکمل کرتا ہے
پھر جب روزے گزر جاتے ہیں پھر اگلے سال کے روزوں کا انتظار کرتا ہے، پھر اگلے سال کے روزے جب آتے ہیں تو وہ اگلے سال کے روزے رکھتا ہے۔ جب وہ روزے مکمل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پورے سال کے گناہ صغیرہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ۔ رمضان یہ را میم ضاد الف اور نون سے مشتق ہے، تو کیا ہے فرمایا، را ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، میم ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ مغفرتوں والا مہینہ ہے، ضاد ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ ضمانت خدا بندی کا مہینہ ہے، یعنی جو روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ ضمانت دیتا ہے کہ انسان تو اچھے طریقے سے روزے رکھ تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اور یہ اس کا الف یہ بتا رہا ہے کہ یہ الفت خدا بندی کا مہینہ ہے، اس کا نون یہ بتا رہا ہے کہ یہ نور خدا کا مہینہ ہے۔ یہاں تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، ہر ساتھ ہر گھڑی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ باقی مہینوں سے انسان خود فائدہ حاصل کرتا ہے، اور لیکن رمضان مبارک ایسا اللہ تعالیٰ کا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ یہ ہر دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے کہ میں اللہ کی رحمتوں والا مہینہ ہوں، فرمایا کہ مجھے اپنے گھر میں جگہ دو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو جو رمضان کو گھر میں جگہ دیتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔